حسنیہ کے استاد جس سے میری مراد مولانا ابراہیم صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازے اور اپنی دعاؤں کے ساتھ ہماری مجلس کا اختتام کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ایک مرتبہ تمام مرد اور عورتیں اور بچے خاموش ہو کر کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ مولانا قاسم صاحب نے بیان کے لیے 10 منٹ مجھے دیا ہے۔ 3 منٹ جو ہے وہ خطبے کا، 3 منٹ تعارف کا اور 3 منٹ کی دعا، میری بات پوری ہو جائے گی، 10 منٹ ہو جائے گی۔ اس لیے بہت توجہ سے سنیے، 11:30 سے آگے وقت جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ آج کا سالانہ معرفت العلوم پٹلواڑی کا جو انعامی جلسہ مولانا یاسین صاحب، مولانا قاسم صاحب، مولانا عرفان صاحب، مولانا حسین صاحب ولی، مولانا احمد صاحب، یعقوب پٹیل صاحب، حاجی احمد صاحب پٹیل وغیرہ ذمہ دار نوجوان مرد اور عورتوں کی طرف سے منعقد کیا گیا بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس انعامی سالانہ جلسے کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ آپ نے یہاں پر جنگل میں ایک منگل بنا کر کے پٹیل واڑی جو ایک ریگستان کی طرح باغات تھا، نور ہدایت کے لیے، قال اللہ کے لیے، قال الرسول کے لیے اپنے بچوں کے سینوں کے اندر توحید اور رسالت اور ایمان اور قرآن کو پلانے کے لیے اور نسلوں تک باقی رکھنے کے لیے ایک اچھی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے اور آئندہ اچھے ڈھنگ سے اور زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے پروگرام سنا، ماشاءاللہ قابل تعریف ہے۔ آپ ذمہ دار حضرات بھی، استاد بھی، بچے بھی، بچہ کے ماں اور باپ بھی۔ مولانا سے میں نے کہا کہ یہ کیا مقصد ہے جلسہ رکھنے کا، تو فرمایا بچوں کی حوصلہ افزائی، جس کا آپ نے انعام بھی دیا، استاد کو بھی انعام دیا، طالبات کو بھی انعام دیا، طلباء کو بھی انعام دیا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل دنیا اور آخرت میں بہترین عطا فرمائیں گے۔ ہم اس دنیا میں رہ کر کے نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بارے کے اندر سوچتے ہیں کہ اللہ آخرت میں ایک الف اور بسم اللہ پڑھنے پر کیا عطا فرمائیں گے۔ دارالعلوم حسنیہ کے ماتحت تقریباً 125 سے زیادہ مکاتب اور شاخیں چلتی ہے۔ اس میں سے ہمارے ایک مکتب مولانا یاسین صاحب پہلے چاخوا میں اس کے علاوہ بھی پڑھاتے تھے، اچھی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں پر چند سال پہلے بالکل یوں کہا جاتا تھا کہ یہ بیرن اور پٹیل والی جو ہے بچے آتے نہیں ہے، غیر حاضری کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کی تعلیم کا دھڑا نہیں ہے، والیوں کی شکایت رہتی تھی، وزیٹر بھی جو ہے شکایت کرتے تھے۔ لیکن آپ نے بچوں کو وقت پر بھیجا، غیر حاضری کو ختم کیا، جیسے حاجی احمد صاحب کے ہاتھ سے ایک بہترین خصوصی انعام دیا گیا کہ بچے نے پورے سال میں گویا کہ غیر حاضری کی ہی نہیں ہے۔
تو آپ کی اس توجہ کی وجہ سے، آپ کی طلب کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کے مدرسے اور مدرسے کے استاد کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا شاندار جلسہ، گویا کہ بڑا سالانہ بڑے مدرسے کا جلسہ ہو، آپ نے اس روپ میں اس کو بدل دیا۔ ایک طرف اسٹیج والے انعام لکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ جو ہے بڑے ڈی جے جیسے ایک ساؤنڈ لایا گیا ہے، مستورات کے بیٹھنے کا انتظام ہے، مردوں کے بیٹھنے کا انتظام ہے، ایک بہترین سامیانہ بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو، علم کی محبت کو، علماء کی محبت کو اور قرآن کی محبت کو اللہ ذریعہ نجات بناوے۔ دو باتیں پیش کر رہا ہوں منتظمین کے لیے بطور خاص۔ ہماری ماں بہنوں کا مجھے معلوم ہے مانگرول کے اندر جب پروگرام ہوتے ہیں جلسوں میں یا اجتماع میں یا اصلاحی معاشرہ کے نام سے، تو مردوں کے مقابلے میں عورتیں بیان میں زیادہ ہوتی ہیں، شوق سے آتی ہے، طلب سے آتی ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن شریعت مطہرہ کے حدود اور قیود ہوتے ہیں۔ جیسے دو بچیوں نے کہا جب گھر سے باہر نکلو تو پردے کا لحاظ کرو، اس لیے آئندہ میں مولانا قاسم صاحب سے بھی اور حاجی احمد صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں، خوب آوے، زیادہ دعوت دے اور ڈبل عورتیں آوے، لیکن تھوڑے پردے کا انتظام اس سے زیادہ اچھا کیا جاوے تاکہ ہمارا یہ شریعت کے حدود میں رہ کر کے ہمارا جلسہ کامیاب ہو۔ اس کی طرف توجہ دے آئندہ۔ بچی نے آخر کے اندر جو نظم پیش کی ماشاءاللہ اور اشاروں کے ساتھ کے اندر پیش کی، تو اس کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت ساری نظمیں ہمیں مل جائے گی جس کے اندر کچھ سنگیت اور گیت وغیرہ کی آواز نہ آوے۔ تو ہمارے علماء ہو، قرآن پڑھنے والے ہو، تو بڑے بڑے علماء کے سامنے بھی ہمارا پروگرام پیش کر سکتے ہیں، اس لیے دوسری مرتبہ اس کے اچھے انداز کے اندر پیش کرنے کے لیے ہمت بھی کرے اور اس کی احتیاط بھی کرے۔ اب دو چار باتیں میں اپنی ماں بہنوں سے اور بچوں کے والدوں سے کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دعا ہو رہی ہے۔ آپ جو اپنے بچوں اور بچیوں کو مدرسے سے متعلق کر رہے ہیں، آپ کی خوش نصیبی ہے، اللہ آپ کے اس کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس وقت ملک کی بہت بڑی ضرورت یہ ہے ہمارے بچوں میں توحید اور رسالت اور ایمان مضبوط ہو، اور یہ مدارس اور مکاتب اس کے لیے دین کے قلعے ہیں جیسے بچوں نے پیش کیا۔ لہذا آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے اور خوشی ہونی چاہیے، جیسے حج پڑھنے کے لیے، بہت توجہ سے سنیے، میں 5 منٹ میں اپنی بیان کو پورا کر رہا ہوں۔ جیسے حج کے لیے جانے والوں کے لیے دعا کا کہا جاتا ہے، شوق ہوتا ہے اور ایک طرح کی دل میں خوشی ہوتی ہے، دعوتیں ہوتی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں، مدینہ شریف کا ایک سہانا اور مبارک سفر ہے اور دل میں وقت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں سے 1 سال کی جماعت میں 40 دن کی چلے کی جماعت میں جاتے ہیں، کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اسی طریقے سے میری مائیں اور بہنیں اور میرے حضرات محترم، جب ہمارا بچہ صبح صبح مورننگ جب نورانی قاعدہ اور بغدادی قاعدہ لے کر، جب پارہ عام لے کر، جب قرآن لے کر، جب عقائد کی اردو کی کتاب کو بغل میں دبا کر کے جب مدرسے کی طرف، مکتب کی طرف، ملا اور استاد کے پاس جا رہا ہو، تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ۔ جو بچہ گھر سے، جو بچہ اپنے مکان سے علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ معرفت العلوم کے لیے چلا گیا، گویا یوں سمجھو کہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، قدم قدم پر 700 قدم کا ثواب ملے گا، ایک سبحان اللہ پڑھنے پر لاکھ سبحان اللہ کا ثواب ملے گا۔ ان کی دعاؤں کے اوپر معصوم فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے دل میں تصور کرنا چاہیے۔ حج بھی بڑا مبارک ہے، جماعت کا کام بھی بڑا مبارک ہے اور تمام کام مبارک ہے، لیکن اپنا بچہ بالکل کوتلی زبان سے 4-5 سال کا ہے، جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جب انا آتینا پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، تو آپ کہو کہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ میں قصہ سناؤں آپ کو۔ اس وقت جو ہے ایمان اور اسلام سے دور کرنے کے لیے شیطان بڑی کوشش کر رہا ہے۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس سے ہم کو وہ یاد رہتا ہے، تو میں قصہ سنا رہا ہوں کہ مدرسے مکتب کی تعلیم کتنی اہمیت والی ہے۔ دیکھو ذرہ بھی غیر حاضری نہ ہو بچوں کی، جیسے اسکول کے اندر 5-10 ہزار فی دیتے ہیں تو وہاں کیسے غیر حاضری نہیں کرتے ہیں؟ یونیفارم کا خرچہ، اس کا خرچہ، رکشے کا خرچہ وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر بھی اپنا بچہ ایک دن غیر حاضری نہ کرے، 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان نے ایک مرتبہ مجلس میں میٹنگ کی، کہا کہ تو نے کچھ بڑا کام کیا، کارنامہ؟ تو کہا کہ میں نے ایسا کام کیا کہ اس کو ایسا کر دیا، اس کو ایسا کر دیا، اس کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیا، اس کو بدکاری میں مبتلا کر دیا، اس کو چوری میں مبتلا کر دیا۔ تو اس کا سردار اسٹیج پر بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ یہ تو نے کچھ نہیں نام کام کیا۔ تمام شیطانوں میں ایک چھوٹا شیطان بالکل اخیر میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو سردار نے کہا تو کیوں نہیں بولتا ہے؟ تو بھی بول، تو نے آج کیا کیا؟ امت محمدیہ کو کہاں کہاں تو نے پھنسایا؟ تو چھوٹا شیطان منہ بگاڑ کر کہتا ہے ان بڑے بڑے کارناموں اور کارگزاری کے مقابلے میں میرا کوئی کام نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو کیا کیا؟ میں نے خالی اتنا کیا کہ مولانا یاسین صاحب کے پاس مدرسہ معرفت العلوم میں ایک بچہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس بچے کے دل میں وسوسہ ڈالا، وہاں کچھ نہیں رکھا ہے، گھر چلے جا، ٹاور کے میدان میں چلے جا، دوستوں کے ساتھ پھرنے چلے جا، موبائل کے اندر گیم دیکھنے کے لیے چلا جا۔ بس میں نے خالی اتنا کام کیا، ایک چھوٹے بچے کو مکتب مدرسے قرآن شریف پڑھنے، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنے سے روک دیا اور کچھ نہیں کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں آپ کو صرف حوصلہ افزائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت کی بات ہے۔ وہ شیطان کا سردار کود کے مار رہا ہے، اچھلنے لگا، تو یہاں پر آ جا اسٹیج کے اوپر، تیرا تو سب سے پہلا نمبر ہے، تو نے وہ کام کیا ہے کہ بڑوں نے کام نہیں کیا۔ زناکاری پر مبتلا کیا، کچھ کام نہیں ہوا، چوری پر لگا دیا، کچھ کام نہیں کیا، قتل پر لگا دیا، کچھ کام نہیں ہوا۔ ایک بچے کو مدرسے سے تمہیں محروم کر دیا۔ اگر یہ عالم بنتا، اگر یہ حافظ بنتا، اگر یہ دین کا داعی بنتا تو ایک دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا اور سب جنت میں چلے جاتے۔ مانگرول میں کچھ تھے، ایک مفتی ابراہیم صاحب تھے، مفتی عبداللہ صاحب تھے، 2-4 مولوی تھے۔ ان 2-4 مولوی اور علماء کی محنتوں کے اوپر دیکھو اللہ نے کیسے جنگل میں منگل بنا دیا۔ شیطان روتا ہے جب مدرسے اور مکتب کی تعلیم کے اندر انداز ہوتا ہے۔ تو آپ بھی فکر کریں کہ ہمارا کوئی بچہ غیر حاضر نہ رہے۔ جیسے ایک بچے کو بھی محمد انس کو انعام ملا، سب بچے کو مکمل حاضری پر انعام ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو، مولانا محترمہ مولانا یاسین صاحب کی محنتوں کو، آپ والیوں کی محنتوں کو، اور ماں بہنوں نے جو محنت کر کے بچوں کو تیار کر کے اس کو پروان چڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو شرف قبولیت سے نواز کر کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔